السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ طور آیت نمبر 29 سے آخر سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين۔ تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن گھڑا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ بندگان الہی تک اس کے پیغام کو پہنچا دیں۔ حکم دیتے ہوئے اپنے رسول کو فرمایا کہ آپ لوگوں تک، اللہ کے بندوں تک اس کے پیغام کو پہنچا دیں، ان پر جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ انہیں نصیحت کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بہتان و فجور کی بہتان ترازیوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اے میرے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ آپ بحمدللہ کاہن نہیں ہیں، جیسا کہ جاہل کفار قریش کہتے ہیں۔ کاہن اسے کہتے ہیں جس کے پاس نظر آنے والا جن وہ بات لے کر آئے جسے اس نے آسمان سے سن لیا ہو۔ اور نہ آپ مجنون ہیں، مجنون وہ ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے جواب دیا، فرمایا کہ یہاں پر فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یہاں سے پھر کفار مکہ کے آپ پر تبصروں اور القابات کی طرف رخ موڑا گیا ہے۔ ان آیات میں اگرچہ مخاطب جو ہیں نبی علیہ السلام ہیں، مگر حقیقت میں یہ خطاب کفار مکہ کی طرف ہے۔ یعنی اگر آپ کے یہ دشمن بغض و عناد کی بنا پر نبی علیہ السلام کو کاہن یا مجنون کہتے ہیں تو ان کی اس بکواس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن یا مجنون بن نہیں جائیں گے۔ انہیں ایسی بکواس کرتے رہنے دیجئے اور آپ اپنے کام میں مصروف رہیے اور لوگوں کو قرآن سنا کر نصیحت کرتے جائیے۔ فرمایا ام یقولون تقولہ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح شاعر لوگ وقتی طور پر اپنے سامعین کو متاثر کر لیتے ہیں لیکن ان کا کوئی قابل ذکر کارنامہ باقی نہیں رہتا، ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کی شخصیت بھی دنیا سے ختم ہو جاتی ہے، اسی صورتحال کی توقع وہ آپ سے بھی رکھتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آپ کو موت آتی ہے اور ان کی اس مصیبت سے جان چھوٹتی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے متعلق گردش ایام کا انتظار کرو اور میں اس انتظار میں ہوں کہ تمہیں تمہاری ان کرتوتوں کی سزا کب اور کس طرح ملتی ہے۔ فرمایا ام تأمرهم احلامهم بهذا
ام ہم قوم طاغون۔ آپ کی زندگی بھر کی پاکیزہ سیرت اور کردار ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، لہذا وہ جو کچھ الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں، خود ان کی عقلیں ان چیزوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ چنانچہ سرداران قریش اپنی محفلوں میں کئی بار اس بات کا اعتراف کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، اور نہ جادوگر ہیں، اور نہ دیوانے ہیں۔ وہ دل سے یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول اور قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، لیکن اگر وہ اس بات کا اعتراف کر لیتے تو خود مر جاتے تھے، ان کی سرداریاں ختم ہو جاتی تھیں اور انہیں رسول کا تابع فرمان بن کر رہنا پڑتا تھا۔ اگر وہ مان لیتے اور اعتراف کر لیتے تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع فرمان بن کر رہنا پڑتا تھا، اور یہ باتیں انہیں کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے تھے اور ایسے غیر معقول القابات سے پکارتے تھے۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی کسی شاعر، کسی کاہن، کسی جادوگر یا کسی مجنون کی اس طرح مخالفت نہیں کی تھی جس طرح آپ کی کر رہے ہیں۔ نہ کسی شاعر، کسی کاہن، کسی جادوگر یا مجنون کا کلام سننے پر ایسی پابندی لگائی تھی جس طرح کی پابندی یہ قرآن سننے اور بلند آواز سے پڑھنے پر لگا رہے ہیں۔ انہیں کسی شاعر، کسی کاہن، کسی جادوگر یا کسی مجنون سے ایسا خطرہ کیوں کر لاحق نہیں ہوتا، ان سے کیوں نہیں لاحق ہوتا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں لاحق ہے، اور وہ یہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ ان کا کوئی قرآن نہ سنے، بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا جائے، اور ان کی باتوں کو کوئی نہ سنے۔ شاعروں اور مجنون کی باتوں پر تو کبھی بھی انہوں نے، کاہن اور شاعر اور جادوگر کی باتوں پر تو کبھی بھی انہوں نے اس طریقے کی پابندیاں نہیں لگائی تھی۔ یہ سب باتیں اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ وہ دل سے یہ جان چکے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کی عقلیں صحیح حکم لگاتی ہیں، لیکن ان کی سرکش طبیعتیں انہیں راہ حق کی طرف آنے نہیں دیتی۔ ارشاد ربانی ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون۔ کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لا یؤمنون، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کا کفر انہیں اسی بات پر آمادہ کرتا ہے۔ ان کے ان سارے الزامات سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن اس نے خود تصنیف کر ڈالا ہے اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ یہ قرآن تصنیف کیا ہے اور اس کو پھر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اور کبھی یہ کہہ دیتے کہ قرآن کسی عجمی عالم سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتا ہے، اور کہہ دیتا ہے کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ انہیں یہ الزام لگاتے وقت اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ جس شخص نے زندگی بھر کسی سے جھوٹ نہ بولا ہو، کسی پر الزام نہ لگایا ہو، کسی سے فریب بھی نہیں کیا ہو، کیا وہ اللہ پر ایسا الزام لگا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا کلام تو ہم نبوت سے پہلے بھی سنتے رہے ہیں، اور نبوت کے بعد وہ صرف اللہ کا کلام ہی نہیں سناتا اور بھی بہت سی باتیں کرتا ہے، تو کیا اس کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں انہیں کچھ بھی فرق محسوس نہیں ہوتا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کی عقلیں تو ٹھیک کام کرتی ہیں، مگر ان کی نیتوں میں فتور ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ کسی قیمت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا کر تو لائیں۔ اگر یہ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو یہ بھی اس طرح کا قرآن بنا کر دکھا دیں جس طرح کا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب اور ان کے ساتھ روئے زمین کے تمام جن و انس بھی مل جائیں تو اس طرح کا قرآن کبھی بھی نہیں لا سکتے، بلکہ اس جیسی 10 صورتیں
بلکہ اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے. اور اس کی تشریح جو ہے، اس کی تفسیر جو ہے، آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکی ہیں. آگے ارشاد ربانی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. یعنی اتفاقات کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں، کیا یہ خود پیدا ہو گئے ہیں اتفاق سے؟ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ کسی چیز خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی کیا یہ کسی ایجاد کرنے والے کے بغیر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ پاک ذات ہے جس نے ان کو پیدا فرمایا اور وجود بخشا ہے، جبکہ اس سے پہلے ان کا ذکر تک نہیں تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا. آپ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کیا یہ کسی چیز خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ کہیں گے داروغے ہیں تو یا یہ کہیں کہ داروغے ہیں تو قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا. یعنی کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، یہ مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے سنی تو میرا دل ایسے ہوا جیسے اڑ جائے گا. یہ حدیث صحیحین میں مختلف طریقے سے مروی ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے بعد بدر کے قیدیوں کے فدیے کے بارے میں بات چیت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ مشرک تھے. اور اس صورت مبارکہ کی اسی آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ اسلام لے آئے تھے. سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی تردید ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہی خالق ہے، لیکن اس بات پر ان کا عدم یقین انہیں شرک پر آمادہ کرتا رہتا ہے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں، یا وہ داروغے ہیں؟ کیا کائنات میں یہ تصرف کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں خزانوں کی چابیاں ہیں، یا یہ مخلوقات سے حساب لینے والے ہیں؟ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہوئی مالک، متصرف اور اپنے ارادے کے مطابق ہر کام کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیات مستمعهم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سن کر آتے ہیں؟ کیا ان کے پاس ملائے اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی ہے؟ فلیات مستمعهم بسلطان مبین، ان میں سے جو سن کر آتا ہے وہ صریح سند لے کر آئے. یعنی جو ان کے لیے ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کوئی ایسی مضبوط دلیل پیش کرے
جس سے معلوم ہو کہ یہ اپنے قول و فعل میں سچے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں، یہ کسی صحیح بات پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کو بھی منسوب کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، اپنے لیے بیٹیوں کے بجائے بیٹوں کو پسند کیا، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کو جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت کی بشارت سنائی جاتی تو شدت غم کی وجہ سے ان کا چہرہ جو تھا کالا ہو جاتا تھا اور وہ انتہائی غمزدہ ہو جاتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی۔ ان کی ان سب باتوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ یہ زبردست ڈانٹ ڈپٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ آپ کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاوضہ اور نظر نیازیں طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ ان سے صلہ مانگتے ہیں، مزدوری مانگتے ہیں، دعوت تبلیغ کرنے کا معاوضہ مانگتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو انہیں پہنچا رہے ہیں کیا ان سے ان کی اجرت مانگتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو ان سے اس کے بارے میں کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ جیسے عموماً مذہب کے ٹھیکیدار جو ہیں اپنے معتقدین اور مریدوں سے معاوضہ وصول کرتے ہیں اور اپنی دکانیں خوب چمکا لیتے ہیں، یہاں یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے نذرانے طلب کریں اور وہ اسے بوجھ سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مذہبی ٹھیکیداروں کے بالکل برعکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی سرمایہ دین کے کاموں میں صرف کر ڈالا تھا۔ دین کی تبلیغ کی وجہ سے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، پھر آپ اس تبلیغ کے کام کا کسی صورت میں معاوضہ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ بالکل بے لوث اور بے غرض ہو کر انسانیت کی خدمت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، جس کی بنا پر انہیں یقین ہو چکا ہے کہ آپ اپنے دعوی رسالت میں جھوٹے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ مزدوری اور معاوضہ ان سے مانگ رہے ہیں تو ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر مانگ رہے ہیں، اب تو مانگ بھی نہیں رہے، آپ تو کچھ صلہ بھی نہیں مانگتے، تو یہ تو نہیں کہ آپ اگر ان سے مانگ رہے تو ان کو یقین ہو چکا ہوتا کہ وہ اپنے دعوی رسالت میں جھوٹے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون فہم من مغرم مثقلون، تو وہ تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں کہ یہ تاوان ان پر بہت گراں اور شاق گزرتا ہے۔ یعنی اگر آپ معاوضہ مانگ رہے ہیں تو اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ آپ ان سے معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ معاملہ اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، جس کی بنا پر انہیں یقین ہو چکا ہے کہ آپ اپنے دعوی رسالت میں جھوٹے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اگر یہ سب باتیں نہیں تو لا محالہ یہ ان کی فریب کارانہ چالیں ہیں، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر دیں اور آپ کی ہمت کو توڑ دیں۔ یہ ان کی چالاکیاں ہیں، یہ ان کے فریب ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون۔ اللہ اکبر۔ یہ سب ان کی فریب کارانہ چالیں ہیں کہ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بدظن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ہمت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم قریب یہ اپنی چال بازیوں اور شاطرانہ چالوں اور سازشوں کے جال میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ واضح رہے کہ کافروں کے حق میں یہ پیشن گوئی مکی زندگی کے اس دور میں کی گئی جب بیچارے مسلمان
کافروں کے ظلم کی چکی میں بری طرح پس رہے تھے اور کسی کو یہ خیال تک بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ سارا معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، لہٰذا اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی سرکشی اور ایک محسوس چیز کو دیکھنے کے بعد بھی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں، یعنی اگر یہ آسمان کے ٹکڑے کو عذاب کے طور پر اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھیں تو پھر بھی تصدیق اور یقین نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ تو ایک گھنا بادل ہے. جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجر میں فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور اس میں چڑھنے لگیں تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. فَذَرْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان کے اس حال پر چھوڑ دیجئے. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، حتیٰ کہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، اور اس سے مراد روز قیامت ہے. اس دن سے ملیں، دن سے مراد یوم قیامت ہے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا کوئی داون کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یہ دنیا میں جس مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں آخرت میں یہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی. یہاں پر پچھلی آیتوں میں آپ نے جو پڑھا ہے، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست ڈانٹ ہے. فرمایا ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤ میں آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافر لوگ رسول اور دین کے بارے میں اپنی اس طرح کی بات سے لوگوں کو دھوکہ دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں مکر و فریب سے کام لینا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے مکر و فریب کا وبال انہی پر ہوگا، کیونکہ کافر ہی مکر و فریب کی ضد میں آتے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے. یہ مشرکین کے بتوں اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کی زبردست تردید ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اقدس کو ان کے شرک اور ان کی افتراء جھوٹ باندھنے سے پاک قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی ان کے شریک بنانے سے پاک ہے. آگے جو وہ طلب کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھیں، یہ جو خواہش کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا دیکھیں
گرتے ہوئے دیکھیں تو آسمان کے ٹکڑے کو عذاب کے طور پر اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھیں تو پھر بھی تصدیق اور یقین نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ تو ایک گھنا بادل ہے۔ اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ فذرہم، اے میرے پیارے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ اپنے دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یہاں یوم کے معنی دن کے ہیں، اور اس دن سے مراد جو ہے قیامت ہے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا کوئی داؤ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ولا ہم ینصرون، نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو ضرور قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں، یعنی دنیا میں ہم انہیں عذاب دیں گے اور مصائب کے ساتھ آزمائش بھی کریں گے، شاید یہ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے یہ اسے سمجھتے ہی نہیں، سمجھنے سے عاری ہیں، اور پھر جب عذاب یا آزمائش کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ بری حالت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہیں، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں پر صبر کیجئے، ان کی پرواہ مت کیجئے، ہمارے سامنے اور ہماری نگہداشت میں آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب اٹھا کریں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ ضحاک کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پڑھو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز کی ابتدا میں ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک۔ امام احمد اور اہل سنن نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ ابو جوزہ کہتے ہیں کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ اٹھا کریں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ اس سے مراد ہے کہ جب آپ نیند کے بعد اپنے بستر سے اٹھنے لگیں۔ اور اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو، یعنی رات کو جس کی آنکھ کھل جائے اور یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، جس کی آنکھ کھلے اور وہ ان کلمات کو پڑھ لے اور پھر یہ کہے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، یا آپ نے فرمایا ثم دعا استجیب له فإن عزم وتوضا ثم صلى قبل الصلاة، پھر یہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پورا پڑھ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے، اور پھر کہے رب اغفر لی، تو اور پھر فرمایا یہ کہے، یا پھر وہ کوئی دعا مانگے، دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ عزیمت کو اختیار کرتے ہوئے وضو کر لے اور پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور اہل سنن نے بھی
روایت کیا ہے۔ آپ انشاءاللہ سمجھ گئی ہوں گی کہ جس کی رات کو سوتے وقت کسی ٹائم آنکھ کھل گئی اور اس نے یہ کلمہ پڑھا اور پھر سبحان اللہ والحمدللہ پڑھا اور پھر اس کے بعد کہا رب اغفر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب اغفر لی کہنے کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر یہ پڑھنے کے بعد اٹھا اور پھر اس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور پھر اس نے وضو کرنے کے بعد نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے اور پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن ابو نحی نے مجاہد سے وسبح بحمد ربک حین تقوم کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی مجلس سے اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اور امام سوری نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ جب آدمی اپنی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو وہ یہ کلمات پڑھے، یعنی کسی بھی مجلس میں کہیں پر بھی بیٹھا ہے تو جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرے تو یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغته فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك۔ جو شخص کسی ایک مجلس میں بیٹھا، کسی بھی مجلس میں بیٹھا جس میں کثرت سے بیہودہ باتیں ہو رہی ہوں یا پھر کوئی بھی باتیں ہو رہی ہوں، کہیں پہ بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھا اور پھر اس نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ کلمات پڑھ لیے اور تو اللہ تبارک و تعالی اس نے جو وہاں پر باتیں کی اور جو باتیں سنی ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اس مجلس میں جو بھی کچھ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ترمذی ہی کی روایت کے مطابق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس کفارۃ المجلس دعا کو یاد کریں، اور کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، بچوں کی مجلس میں، سہیلیوں کی مجلس میں، دوست احباب کی مجلس میں، ذکر اللہ کی مجلس میں، کہیں پہ بھی بیٹھی ہیں، اٹھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ جو بھی کچھ اس مجلس میں فالتو باتیں ہوئی ہیں، وقت ضائع ہوا ہے یا پھر اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے بعض اوقات میں اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی رات کو تلاوت اور نماز کی صورت میں اس کا ذکر اور اس کی عبادت کیجیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کسی حصے میں بس اس قرآن کے ساتھ شب بیداری کیا کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس سے نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں مراد ہیں کہ وہ ستاروں کے غروب ہونے کے وقت مشروع ہیں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی نفل کی اس قدر شدت کے ساتھ پابندی نہیں فرمایا کرتے تھے جس طرح فجر کی 2 رکعتوں کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ نے کبھی بھی صبح کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی، اور آپ نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتیں جو ہیں وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ واللہ عالم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ طور کی تفصیل مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے،
کوئی بھوک چوک ہو گئی ہے، یا پھر مجھ سے الٹا سیدھا کوئی لفظ نکل گیا ہے، زیر زبر میں غلطی ہو گئی ہے، اگر تفسیر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو رب العالمین معاف فرما دے اور اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔